کچھ بھی جلدی سیکھنے کے نوسائنسی طریقے کبھی نہ بھولیں۔ نمبر 1، اسے اونچی آواز میں کہو۔ زبانی معلومات کو سمی پروسیسنگ میں شامل کر کے میموری کو تقویت دینے میں مدد کرتا ہے۔ اونچی آواز میں بولنا غیر فعال سیکھنے کو ایک فعال عمل میں بدل دیتا ہے، برقراری کو بڑھاتا ہے۔ یہ تکنیک دماغ کی بہتر انکوڈ کرنے اور بولے گئے الفاظ کو یاد کرنے کی صلاحیت کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ 2، ہاتھ سے نوٹ لیں۔ ہاتھ سے لکھنا ٹائپنگ سے زیادہ فہم اور برقراری کو بڑھاتا ہے۔ تحریر کا جسمانی عمل زیادہ علمی عمل میں مشغول ہوتا ہے، یادداشت کے بہتر استحکام کو فروغ دیتا ہے۔ ہاتھ سے لکھے گئے نوٹ بھی زیادہ منظم ہوتے ہیں۔ ذاتی نوعیت کا یاد کرنے میں مدد کرنا۔ نمبر 3، اپنے مطالعے کے اوقات تقسیم کریں۔ مطالعہ کے سیشن کو مختصر، فوکس وقفوں میں توڑنا جس کے درمیان وقفے ہوتے ہیں، جسے چنکنگ کہا جاتا ہے، تھکاوٹ کو روکتا ہے اور یادداشت کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ طریقہ دماغ کی زیادہ سے زیادہ توجہ کی مدت کا فائدہ اٹھاتا ہے اور معلومات کو بہتر طور پر جذب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو آزماتے رہیں۔ خود جانچ ایک طاقتور سیکھنے کی حکمت عملی ہے۔ بار بار کوئز اور پریکٹس ٹیسٹ فعال یاد کرنے کا اشارہ دے کر یادداشت کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ تکنیک علم کے خلا کی شناخت میں مدد کرتی ہے اور اعصابی راستوں کو مضبوط کرتی ہے، جس سے امتحان کے حالات میں معلومات کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ 5، اپنی مشق کے طریقوں کو تیار کریں۔ پریکٹس کے مختلف طریقے دماغ کو ایک ہی معمول کے زیادہ عادی ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ تغیر دماغ کو مختلف سیاق و سباق میں معلومات کو اپنانے اور یاد کرنے کا چیلنج دے کر سیکھنے اور برقرار رکھنے میں اضافہ کرتا ہے۔ بہتر نتائج کے لیے مطالعاتی مواد اور ماحول کو مکس کریں۔ نمبر 6، جسمانی سرگرمی کے لیے وقت مختص کریں۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی دماغی افعال اور علمی کارکردگی کو بڑھاتی ہے۔ ورزش دماغ میں خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے، نیوروجنسیس کو فروغ دیتی ہے اور تناؤ کو کم کرتی ہے۔ نمبر 7، مضامین کا مطالعہ پیچھے کریں۔ مختلف مضامین کا بیک وقت مطالعہ کرنا، جسے انٹرلیونگ کہا جاتا ہے، طویل مدتی برقرار رکھنے اور مسئلہ حل کرنے کی مہارت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ نقطہ نظر علمی اوورلوڈ کو کسی ایک موضوع پر توجہ مرکوز کرنے سے روکتا ہے اور دماغ کی متنوع معلومات کو الگ کرنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 8، اپنے ساتھیوں کو سکھائیں۔ دوسروں کو تصورات کی وضاحت اب کی اپنی سمجھ اور یادداشت کو تقویت دیتی ہے۔ تدریس کے لیے اب سے اپنے خیالات کو منظم کرنے اور پیچیدہ معلومات کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو مواد پر آپ کی گرفت کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ان علاقوں کو بھی نمایاں کرتا ہے جہاں آپ کو مزید جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، جو کچھ آپ پہلے سے جانتے ہیں اس پر پھیلائیں۔ نئی معلومات کو موجودہ علم سے مربوط کرنے سے انجمنوں کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے جس سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ، جسے سہاروں کے نام سے جانا جاتا ہے، متعلقہ تصورات کو